الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الحق وكسروا الصنم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے اہل ایمان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام والا وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان باسلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ نے اشتہارات میں پڑھا اور اعلانات میں سنا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان اور موضوع ہے عظمت اسلام کانفرنس۔ اس کانفرنس کے عنوان اور موضوع کی مناسبت سے
اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں آپ کے سامنے بڑے مختصر سے وقت میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کی عظمت اور رفعت، اسلام کی بلندی اور شان اور اسلام کی چند بنیادی اور ضروری خصوصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات علی وجہ البصیرت، بلا خوف لومۃ لائم، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے برسر عام اور واضح الفاظ میں کہی جا سکتی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات ہست و بود میں سارے جہان اور کل کائنات میں روئے زمین پر اور نیلے آسمان تلے دنیا بھر کے مذاہب اور ادیان میں سب سے سچا، سب سے سچا، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے عظیم تر اگر کوئی دین ہے تو اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سٹیج پر موجود علماء اہل حدیث کی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی بڑے یا چھوٹے کی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی فقیہ یا مجتہد کی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی استاذ یا کسی شاگرد کی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی مدرس یا کسی مصنف کی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میں اسلام کی صداقت، سچائی اور حقیقت کی جو بات عرض کر رہا ہوں، اسلام کی اس صداقت و عظمت و فضیلت و برتری اور شان کو بیان فرمایا ہے تو خود رب کائنات نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہتا ہے او دنیا کے لوگو، تم مشرق کے رہنے والے ہو یا مغرب کے، شمال کے باشندے ہو یا جنوب کے، عربی بولنے والے ہو یا کوئی اور زبان، خود کو عربی کہلاتے ہو یا عجمی، اللہ فرماتا ہے یہ بات یاد رکھ لو کہ مذاہب عالم میں، ادیان عالم میں اللہ کے ہاں اگر سب سے سچا، سچا، افضل اور اعلیٰ دین ہے تو اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اور جو لوگ اسلام کے دامن کے سوا کہیں اور پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ دوسرے ادیان کو ملانے اور مکس کرنے کی بات کرتے ہیں، مذاہب عالم کے اتحاد کی بات کرتے ہیں،
ان کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے، اور دنیا کے لوگوں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں یاد رکھ لو، جو شخص کسے باشد وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، کسی اور دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، تو رب کائنات قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں اعلان فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہا لوگو میں اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالی اسلام کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، اور جو لوگ اسلام کے سوا کسی اور دین پر عمل کریں گے، وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ مجوسیت ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ زرتشت ہو، یا دنیا کا کوئی اور دین ہو، آتش پرست ہوں، یا اور کوئی دین ہو، اور کوئی مذہب ہو، اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی صرف اسلام کو ماننے والوں کو ملے گی، اور جو اسلام کو چھوڑ دے گا وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، قبر کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، اور روز حشر اسے اونٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرات اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ اتنی بڑی ڈانٹ اور ڈپٹ کیوں ہے؟ اللہ نے انسانوں کو اتنے سخت الفاظ سے کیوں جھڑکا ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات نے ادیان عالم میں ایک مکمل، اکمل اور پورا دین اگر کوئی آسمان سے نازل فرمایا ہے تو وہ اسلام کو نازل فرمایا ہے۔ اسلام کے سوا روئے زمین پر جتنے ادیان تھے، ہیں یا ہوں گے، ان میں سے کوئی دین بھی اپنی تعلیمات کے اعتبار سے مکمل اور اکمل نہیں کہلا سکتا ہے۔ یہ اسلام کو شرف حاصل ہے، اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے، اسلام کو یہ عزت اور اعزاز حاصل ہے، اسلام کو یہ شرف اور یہ شان حاصل ہے کہ یہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنی ہدایات کے اعتبار سے، اپنے عوامل اور عناصر کے اعتبار سے، اپنے حقائق اور معارف کے اعتبار سے، اور اپنے مسائل اور دلائل کے اعتبار سے صرف واحد دین ہے، اسلام ہے، جس کو اللہ نے مکمل اور اکمل کر کے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کا 6واں پارہ سورہ مائدہ اس امر کا اعلان فرما رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات ہے، مکہ مکرمہ ہے، اللہ مجھے اور آپ سب کو اس میدان کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ذو الحج کا مہینہ ہے، 9 ذو الحج ہے، یوم عرفہ ہے،
اللہ کے رسول اپنی قصویٰ نامی اونٹنی پر سوار ہیں، سیدنا بلال حبشی نے لگام پکڑ رکھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں، تا حد نگاہ انسانوں کا جمع غفیر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں اور اے میرے امتیوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال میری اور آپ کی دوبارہ یہاں ملاقات نہ ہو سکے، مجھے بتاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ جو امانت اللہ نے میرے سپرد فرمائی تھی، کیا میں نے اس امانت کو تمہارے سپرد کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے اسلام کو آپ تک پہنچانے کا فرض ادا کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے؟ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام اور صحابیات اعظام بآواز بلند اور بیک آواز جواب دیتے ہیں، قد بلغت وأدیت ونصحت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس امر پر گواہ ہیں، شاہد ہیں، اور روز حشر اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس میدان میں آپ نے جو تکلیفیں برداشت فرمائیں، جو اذیتیں سہیں، جن مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، وہ آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ کہا، اے اللہ کے رسول، انک قد بلغت، بلا شبہ تحقیق آپ نے اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، وأدیت، اللہ کی دی ہوئی امانت کو پوری طرح ادا کر دیا ہے، ونصحت، اور اے رب کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نصیحت کرنے کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا کہ جو امانت تو نے میرے سپرد کی تھی، جو اسلام تو نے میرے سینے پہ اتارا تھا، میں نے سارے کا سارا لوگوں تک پہنچانے کا فرض ادا کر دیا ہے۔ وہ اسلام کیا تھا؟ وہ دین کیا تھا؟ وہ اسلام کی عصمت کیا تھی؟ موطا امام مالک کی روایت ہے، جو میں نے ابھی سنائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو ابھی سنانے لگا ہوں یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی تھوڑے سے الفاظ کے تغیر کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اکرم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں، میرے صحابیوں، ترکت فیکم امرین، میں نے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ میری اور آپ کی یہاں ملاقات نہ ہو۔ یہ اشارہ تھا آپ کا اپنی موت کی طرف کہ آئندہ حج کے دن تک میں دنیا میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اور کہا، لوگوں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اسلام اور دین کے بارے میں تشکیک و ریب کا شکار نہیں ہونا ہے۔ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں
جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکے گی، پھسلا نہیں سکے گی، ہٹا نہیں سکے گی۔ اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہی سے بچانے کا نسخہ ہے؟ یہ اتحاد امت کا عظیم اصول ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا لوگو سن لو، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، وہ دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری تمہارے رسول محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہ الفاظ مبارکات آپ کی زبان نبوت سے ادا ہوئے تھے کہ رب کائنات نے زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ و حروف کی تائید و تصدیق کے لیے آسمان سے جبریل کو نازل فرما دیا تھا۔ کہا میرے جبریل، جی رب جلیل، جاؤ میرے رسول سے جا کے کہہ دو کہ اب جب تم نے اسلام کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ وہ دو چیزوں کا نام ہے، میں آسمان سے تائیداً قرآن کی آیت نازل کرتا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن جب آپ نے قرآن و سنت کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے، میں نے اپنا دین اہل اسلام کے لیے مکمل فرما دیا ہے۔ حضرات یہ اسلام مکمل ہے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ جو خصوصیات اور جو امتیازات اور جو اعزازات اللہ نے اسلام کو عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا اعزاز اور شرف اور امتیاز یہ ہے کہ یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اور وہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ آج جس ماحول اور جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے نظریات و اعتقادات و خیالات کو عین اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں اور کر رہے اور کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں، مگر اہل حدیثوں تم مبارکباد کے مستحق ہو، تم ساری عمر سجدے میں پڑے رہو تو اللہ کی قسم رب کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تمہیں رب نے دین دیا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دین عطا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی اپنی فقہ کو اسلام کہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے فتووں کو اسلام کہتے ہیں، اپنے اکابر اور اصاغر کے اقوال کو اسلام کہتے ہیں، اپنے استاذوں اور اپنے مجتہدین کے فتووں کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اہل حدیثوں خوش ہوا کرو اس بات پر کہ تم اسلام کہتے ہو، رب کے قرآن کو اسلام کہتے ہو، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کو اسلام کہتے ہو۔ کسی تیسری چیز کو ہم اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ لگا لو فتوے، کہہ لو جو کہنا ہے، تمہاری زبانیں کھلی ہیں، جو دل میں آئے کہو، لیکن رب کعبہ کی قسم اہل حدیث کٹ تو سکتا ہے، اہل حدیث مر تو سکتا ہے، اہل حدیث اپنا خون بہا تو سکتا ہے، اہل حدیث اپنی جان دے تو سکتا ہے، اہل حدیث ذبح تو ہو سکتا ہے، اہل حدیث بموں کے دھماکے تو برداشت کر سکتا ہے، اہل حدیث کا جسم ریسا ریسا اور ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی اہل حدیث قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حقانیت مسلک اہل حدیث، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
ناصر بس احمد صاحب، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں، لیل و نہار کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، چلتے پھرتے کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے اس پرفتن دور میں بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اپنے نبی کا مسلک عطا فرمایا ہے۔ اور اپنے نبی کا مسلک کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اب تو وہ فارسی کا شعر ہمارے جلسوں سے، ہمارے اشتہارات سے، ہمارے بینر سے اور ہمارے مقررین کی زبانوں سے غائب ہو گیا ہے۔ کبھی ایک امتیازی شعر فارسی کا ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے کہ ما اہل حدیثیم، ما اہل حدیثیم دغارا نشناسیم، ما اہل حدیثیم دغارا نشناسیم۔ صد شکر کہ در مذہب ما قال وقیل نیست، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے نظریے میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اعتقادات میں، ہمارے افکار میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، رب کا قرآن ہے یا مدینے والے کا فرمان ہے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے اے میرا رسول اور میرے رسول کے امتیوں اور صحابیوں سن لو، آج کے دن، وہ دن میں نے آپ کو بتا دیا، آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، اہل حدیثوں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ہمیں انسان بنایا یہ اس کی نعمت اور احسان ہے، ہمیں مسلمان بنایا یہ اس کی نعمت اور احسان ہے، ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، سر، کان، عقل، بصیرت، دل، دماغ عطا فرمایا، یہ اس کے انعامات ہیں۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، کائنات ہست و بود میں اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہمارے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے، نعمت اسلام ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ کہتا ہے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ تکمیل دین کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے تو اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے۔ عظمت اسلام کانفرنس میں تشریف لانے والے مسلمانوں، یہ اسلام کی نعمت دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل و اعلیٰ نعمت ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کہتا ہے لوگو اگر تم سارے مل کر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان ساری نعمتوں میں، ان ساری نعمتوں میں میں علی وجہ البصیرت تیسری مرتبہ یہ لفظ دہرانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور عطا کردہ تمام نعمتوں میں ہمارے نزدیک سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے اور سنت کی نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہر مسلمان کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام، عظمت اسلام، اسلام کی پہلی خصوصیت میں نے پہلی سے مراد میری گفتگو کی پہلی خصوصیت میں نے یہ عرض کی کہ یہ ایک مکمل دین ہے، اکمل دین ہے، پورا دین ہے۔ اس میں نہ کسی چیز کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے احکام و مسائل میں سے کسی مسئلے کو گھٹانے والا بھی مجرم ہے، اور اسلام کے احکام و مسائل میں کسی چیز کو، کسی مسئلے کو، کسی بات کو، کسی رسم کو، کسی رواج کو بڑھانے والا بھی مجرم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کہا لوگوں سن لو، ہمارے امر میں، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے احکام میں، ہمارے مسائل میں، ہمارے فرمودات میں اگر کوئی بطور دین نئی بات شامل کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا فَهُوَ رَدٌ، اس کے اس فتوے اور فیصلے اور بات اور ارشاد کو ٹھکرا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ رب کے قرآن پہ کیا جائے گا یا مدینے والے کے فرمان پہ کیا جائے گا۔ تو دین اسلام مکمل اور اکمل دین ہے، اکمل دین ہے، پورا دین ہے۔ خصائص تو بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء کرام کی ایک کثیر تعداد اس وقت سٹیج پر جلوہ افروز ہے، بالخصوص میرے اور آپ کے مہمان مقرر حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، پروفیسر صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے، دیگر علماء اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، صرف ایک بات اور عرض کر کے 5 منٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دین اسلام دنیا میں وہ واحد دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور اخروی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دین صرف آخرت کا دین نہیں ہے، یہ دین صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف جنت اور دوزخ کی بات نہیں کرتا ہے، اسلام صرف قبر اور حشر نشر اور حوض کوثر اور پل صراط کا نام نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی بہتر بناتا ہے۔ وہ مشہور دعا تو آپ نے سنی اور پڑھی ہے، اور یہی وہ دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، آپ سب کو آتی ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس کون ہیں، جنہوں نے مدینہ منورہ کی زندگی میں 10 سال اپنے محبوب کی دن رات خدمت کی ہے۔ جب حضرت مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت انس کی عمر 8 سال تھی۔ ام سلیم آپ کی والدہ ان کو لے کے دربار رسالت میں حاضر ہوئیں، کہا اللہ کے رسول علیہ السلام لوگ آپ کو تحائف دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش کر رہے ہیں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال سرکار دو عالم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا،
کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیے صلی اللہ، پھر فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی دعاؤں میں اکثر و بیشتر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اشارہ کرتا ہوں صرف مختصراً۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، نبی پاک اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حضرات صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ ہے کہ وہ چوزے کی طرح ہو چکا تھا، اس کی ہڈیوں سے گوشت الگ ہو چکا تھا۔ آپ نے پوچھا، او اللہ کے بندے، کیا تو نے اپنے بارے میں اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی ہے؟ اس نے کہا آقا کی ہے۔ کہا کیا کی ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اے میرے اللہ، جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے لے، دنیا کا عذاب سہ سکتا ہوں، آخرت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور حیرانی کے ساتھ اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، ہیں تم نے ایسی بات کہہ دی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے، جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ آخرت کا عذاب کتنا سخت ہے، تم کیسے برداشت کرو گے؟ کہا رب کے نبی مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا تمہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے تھی، یہ دعا جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے وعدہ کر لیا میں یہ دعا پڑھوں گا، وہ پڑھتا رہا، وہ پڑھتا رہا، آج اور کل اور پرسوں اور ترسوں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دعا مسلسل پڑھتا رہا، روزانہ اس کا وظیفہ کرتا رہا۔ ایک مہینہ گزرا تھا کہ رب کائنات نے اس دعا کی برکت سے اس کی ساری بیماریوں کو دور فرما دیا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ اسلام کے بارے میں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے۔ اسلام صرف دنیا کا دین نہیں ہے، اسلام صرف قبر کا دین نہیں ہے، اسلام صرف آخرت جنت اور دوزخ اور حوض کوثر اور پل صراط کا دین نہیں اور میزان کا دین نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی دنیا بھی بہتر کرتا ہے، قبر کو بھی جنت کا باغ بناتا ہے، اور آخرت میں بھی بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرے پارے میں وہ دعا ہے، آپ اپنی زندگی کی دعاؤں کا اس کو حصہ بنا، حرز جان بنا، حصہ نہیں صرف حرز جان بنا لیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے، دکان میں، بازار میں، گھر میں، باہر، کالج میں، دکان پر، فیکٹری میں، اس دعا کو پڑھیے۔ اس میں اسلام کی خصوصیت بھی ہے اور میری اور آپ کی دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری بھی ہے، اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور تعویذ باندھنے والا اور بیچنے والوں، جوتیاں اپنی گھاڑیوں پر لٹکانے والوں، غیر دینی عاملین کو گھروں میں بلا کر اپنی عزت و غیرت کا جنازہ نکالنے والوں، خدا کے لیے منت کرتا ہوں، ترلا کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، چھوڑ دیجئے ان بدعات و رسومات و شرکیہ افعال کو، اپنے عرش والے رب کے ساتھ تعلق مضبوط فرما لیجئے۔ اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا، روز حشر پیارے رسول کے دست اطہر سے جام کوثر عطا فرمائے گا، اور اپنے رسول کے ساتھ ہی ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ نے اس آیت طیبہ میں
جو میں نے شروع میں تلاوت کی، مجھے اور آپ کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے۔ میں طنز نہیں کرتا، تشنیع نہیں کرتا، سوال کا جواب نہیں لیتا، ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، لیکن دعوت فکر دینے پر مجبور ہوں۔ میں اور آپ سب لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گھروں، اپنے کارخانوں، اپنی فیکٹریوں، اپنے بازاروں، اپنی دکانوں، اپنے معاملات، اپنی سیاسیات، اپنی اخلاقیات کو پرکھیں، جانچیں، دیکھیں کہ کیا ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہیں، اور اسلام ہمارے گھروں میں داخل ہے، یا ہم نے اسلام کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔